والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تقریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا رسائل سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سامعین محترم، خصائص سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کے وہ پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو عطا فرمائے، یعنی آپ کے علاوہ کسی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جو چیزیں عطا نہیں کی گئیں، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی چیزیں ہیں جو شمار سے باہر ہیں اور جن کا استقصاء کرنا یا جن کا شمار کرنا انسانی دسترس سے باہر ہے۔ میں جو چیزیں پہلے عرض کی ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں آج بلا توقف اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصائص عطا فرمائے ان میں سے ایک آپ کی رسالت کی عمومیت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ کسی مخصوص قوم کی طرف آئے یا کسی مخصوص علاقے کی طرف آئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دائرہ صرف عرب تک یا کسی مخصوص علاقے تک مخصوص نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں کم و بیش 70,000 پیغمبر آئے، لیکن وہ سارے بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، کسی غیر اسرائیلی کی طرف ان کا دائرہ نبوت نہیں تھا۔ انجیل کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک غیر اسرائیلی عورت نے برکت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں، دوسری قومیں جو ہیں وہ میرے دائرہ نبوت میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان نازل کیا، یعنی قرآن مجید۔ کس لیے نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہمارا یہ عبد خاص پورے جہانوں کے لیے نذیر بن جائے، یعنی پورے جہانوں کے لیے، چونکہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر فرقان نازل کیا ہے۔ سامعین محترم، جو یہ پادری وغیرہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی دیکھو قرآن مجید میں یہ کہا گیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ ام القریٰ، یعنی اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، ام القریٰ تمام بستیوں کی اصل، کیونکہ جب یہاں پر پانی تھا تو سب سے پہلے جو یہاں پر آبادی قائم ہوئی تھی وہ مکہ مکرمہ تھا، ام القریٰ ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ آگاہ کریں اہل مکہ کو اور اس کے ارد گرد والوں کو، ارد گرد کی بستیوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف عربوں کے لیے یا اہل مکہ اور اس کے ارد گرد کے لیے رسول بن کر آئے تھے، آپ کی رسالت کے دائرے میں دیگر اقوام شامل نہیں تھی۔ سامعین محترم، پہلی بات تو یہ ہے جب بھی کوئی ایسی بات کی جائے تو ہمیں ایک آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیت کو دیکھنا چاہیے، یعنی اچھا یہ بھی قرآن کریم کی ایک شان ہے۔ مثلا آپ بائبل کو دیکھیں، آپ پیدائش کو پڑھیں، پھر آپ خروج پہ آ جائیں، پیدائش میں جو چیزیں بیان کی گئی ان میں سے کوئی بھی خروج میں نہیں آئے گی۔
جو خروج میں آئے گی وہ بعد والے ابواب میں نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب جو ہے چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو ہر جگہ پر ایک نیا میسج بھی دیتی ہے اور پہلے میسج کو ریپیٹ بھی کرتی ہے، اس کی تائید بھی کرتی ہے۔ یعنی جو بیسک تعلیمات ہیں قرآن مجید کی وہ آپ کو ہر صورت میں نظر آئیں گی، ہر جگہ نظر آئیں گی۔ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ایک ضابطہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یعنی اگر کہیں پر ایک بات مجمل انداز میں کہی گئی ہے یا وہاں ایسا لفظ استعمال کیا گیا کہ جس کے دوسرے بھی مطالب بیان ہو سکتے ہیں، تو پھر تمہیں قرآن کریم کے دیگر مقامات کو دیکھ کے اس کا مفہوم طے کرنا ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ ایک لفظ کو لے کر بیٹھ جائے اور قرآن کریم کے دیگر مقامات کو چھوڑ دے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تمام مفسرین نے اس کا مطلب آخر النبیین ہی کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول چنتا ہے انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے، رسولا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس۔ اب اس مقام پر جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھو یصطفی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ یفتح ہو، اس کا مطلب ہے وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ آپ نے کہا یکتب ہو، اس کا مطلب ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، کہ مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو یصطفی بھی مضارع کا صیغہ ہے، اس میں بھی دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے رسول چنے گا۔ اس کا مطلب نبی آ سکتا ہے۔ اب بادیون نظر میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کہ ایک بندہ اگر وہ صاف لفظوں میں یہ کہہ دے کہ بھی میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کہہ دیا میری کوئی اولاد نہیں ہے، پھر وہ کسی بچے کو کہتا ہے بیٹا میری بات سنو۔ اب ایک بندہ لغت اٹھا لے، وہ کہتا ہے دیکھو اس نے کہا تھا بیٹا میری بات سنو، اور بیٹے کا لغت میں یہ معنی ہے لہٰذا اس کی اولاد تھی۔ بھئی جب وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، تو تمہیں بیٹے کو مجازی معنی میں کرنا پڑے گا کہ اس نے شفقتاً اسے بیٹا کہا ہے، اس کا صلبی بیٹا مراد نہیں تھا۔ جب وضاحت آ جاتی ہے تو پھر ذو معنی الفاظ کا مفہوم وضاحت والے قول کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس اصول کو ہم اچھی طرح اس کی امپلیمنٹیشن کریں تو بہت سی چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اللہ یصطفی والی میں بات کر رہا تھا، پھر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صیغہ وہ آ گیا، مضارع کا صیغہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے اذا السماء انفطرت، کیا انفطرت ماضی کا صیغہ نہیں ہے؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ماضی کا صیغہ آ گیا تھا لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، تو غلط بات ہوگی نا۔ قرآنی اسلوب میں، عربی زبان میں
ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے. تو اگر یہاں پر یستفی کہا گیا ہے تو جب دوسرے مقام پر واضح الفاظ میں فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو پھر ہمیں اس لفظ کو اس لفظ کے پس منظر میں سمجھنا ہوگا. یہی انصاف کا تقاضا ہے، یہی قانون کا تقاضا ہے. اب آپ دیکھیں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صرف عربوں کے لیے بھیجا تھا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس سے کہا جائے گا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے، اصل میں اس کا اصل جواب کیا ہے؟ اس سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ دعوت کے مراحل ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے پہلے دن پورے عالم کو پیغام نہیں بھیج دیا تھا. پہلا حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی ہیں نا ان کو پہلے آگاہ کیجئے. یہ پہلا مرحلہ تھا. یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وہ ثابت ہوا کہ حضور عربوں کے لیے آئے تھے، تو وہ اس آیت کو پڑھ لینا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عربوں کے بھی تکلف نہیں کرنا پڑے گا. وہ کہتے جس حضور صرف بنی ہاشم کے لیے آئے تھے، بات ختم ہوئی. نہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے. پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ مکے والوں کو اور ارد گرد کی بستیوں والوں کو ڈراؤ. یہ دوسرا مرحلہ تھا. پھر تیسرا مرحلہ آ گیا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. یہ تیسرا مرحلہ، یہ مراحل ہیں اس کے. یعنی اس لیے کہ جو چیز بالکل واضح الفاظ میں کہہ دی جائے، پھر مشترک الفاظ سے اس کے بارے میں دوسری رائے قائم نہیں کی جاتی. یہ نہ قانون کا تقاضا ہے نہ اخلاق کا تقاضا ہے. سامعین محترم، اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا، اور عالمین کا جو لفظ ہے یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کا اطلاق ما سوا اللہ پہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے. وہ صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، جو بھی اللہ کے سوا ہے اللہ اس کا رب ہے. اسی طرح لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دائرہ ہے، وہاں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا دائرہ ہے. اب دیکھیے، کہا جا سکتا ہے کہ بھئی انسانوں کی طرف تو سرکار رسول ہو گئے، تو بھی فرشتوں کی طرف رسول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہ نہیں کرتے، وہ تو غلطی نہیں کرتے، وہ تو تبلیغ کے محتاج نہیں ہیں. تو فرشتوں کی طرف رسول کیسے ہو گئے؟ میرے بھائی، بعض چیزیں صرف ایک اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ایک برکت کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں. مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح فیض پایا، یہ بات بھی کوئی محتاج بیان نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سرکار کے صدقے میں بنائی ہے تو فرشتے بھی تو سرکار کے صدقے میں بنے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جو کسی کو رزق دیتا ہے تو سرکار کے صدقے میں دیتا ہے، تو فرشتوں بھی تو وہی ملتا ہے نا. میں علی سبیل تنزل بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب فرشتوں کی طرف رسول بنانے کا کیا مطلب ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا، مثلا آپ دیکھیں، ہم
نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ بخشش کے لیے پڑھتے ہیں نا. میت کی بخشش کے لیے پڑھتے ہیں نا نماز جنازہ. پھر شہید کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے جبکہ شہید تو بخشا ہوا ہوتا ہے؟ اور شہید کے بارے میں تو اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، میں اس کی بخشش پہلے کر دیتا ہوں. تو شہید کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ شہید کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی بندہ دنیا سے جائے اسے وقار کے ساتھ رخصت کیا جائے، اسے تکریم کے ساتھ رخصت کیا جائے. اور جنازہ پڑھنے میں اور بھی بڑے فیکٹر ہوتے ہیں. امام سیوطی نے لکھا ہے نا کہ ایک کفن چور تھا، وہ دن کو کوئی بندہ فوت ہو جاتا اس کا جنازہ پڑھتا اور رات کو اس کا کفن چوری کرنے کے لیے قبرستان میں چلا جاتا، اس کا کفن چوری کر لیتا. ایک عورت فوت ہو گئی تو اس نے اس کا نماز جنازہ پڑھا اور رات کو اس کا کفن چوری کرنے کے لیے چلا گیا. اس نے قبر کو کھیڑا، جب اس کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا، کہنے لگی عجیب بات ہے کہ جنتی کا کفن اتار رہا ہے. اس نے کہا مائی تو جنتی ہوگی، نیک عورت تھی، میں کیسے جنتی ہو گیا، میں تو کفن چور ہوں. تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے بھی بخشوں گا، جو تیرا جنازہ پڑھے گا اسے بھی بخشوں گا. کبھی کبھی جنازہ پڑھنے والا بخشا جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسالت صرف گمراہوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے نہیں ہوتی. میرے سرکار کی غلامی کی نسبت ہر بندے کو اونچا کر دیتی ہے، ہر فرشتے کو اونچا کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یہ آپ کی رسالت کا خاصہ ہے. اور یہی چیز ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ جب قیامت تک آنے والے ہر بندے کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اگر کوئی اور رسول آئے گا تو وہ کس کی طرف آئے گا؟ جبکہ سرکار کی رسالت قیامت تک کے لیے عام ہے، سب کے لیے. اگر کوئی اور رسول آیا تو وہ کس کی طرف آئے گا؟ عمومیت کا تقاضا ختم نبوت بھی ہے. سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق کے رسول ہیں. جب تک کسی لفظ کو اس کے عموم پر رکھنا ممکن ہو اسے خاص نہیں کیا جاتا. اگر کوئی قرینہ مانع آ جائے اور لفظ کو عموم پر رکھنا ممکن نہ ہو پھر اسے خاص کیا جاتا ہے. جب اللہ پاک نے فرمایا اور جب سرکار نے فرمایا اور ارسلت الی الخلق کافہ، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، مجھے اللہ نے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ صرف انسان نہیں، میرے آقا درختوں کی طرف بھی نبی بن کے آئے ہیں، پتھروں کی طرف بھی نبی بن کے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ درخت بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، پتھر بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، اور جانور بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے. سامعین محترم، یہ جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی یہ جانور، یہ پتھر، یہ دیگر مخلوقات یہ تو غیر ذوی العقول ہیں، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے، تو ان کی طرف رسالت کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ غیر ذوی العقول
یعنی جو چیزیں عقل نہیں رکھتی، انسانوں اور جنوں کے سوا جو کچھ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے سب غیر ذوی العقول ہے۔ غیر ذوی العقول جو چیزیں ہیں یہ میری اور آپ کی نسبت سے غیر ذوی العقول ہیں، یہ اللہ کی عظمت کو بھی سمجھتی ہیں، مصطفیٰ کی شان کو بھی سمجھتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ما من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی جانور کس لیے آپ کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتے تھے؟ وہ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پر ایک اونٹ تھا اور وہ پاگل ہو گیا تھا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ ہکلا گیا تھا، کاٹنے کے لیے آتا تھا۔ تو جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف نہ لے جائیں باغ میں، یہ اونٹ پاگل ہے، یہ کاٹتا ہے، یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو سرکار نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب سرکار وہاں تشریف لے گئے تو وہ جو اونٹ تھا وہ دور کھڑا ہوا تھا اور سرکار کو دیکھ کے اس طرح بل بلایا جیسے بچہ ماں کو دیکھ کے آوازیں نکالتا ہے۔ پھر اس نے آ کے اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا اور کچھ اپنی آوازیں نکالنے لگا۔ حضرت سلمان کے بارے میں آتا ہے معلمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے، پرندوں کی بولی حضرت سلمان کو کم سکھائی ہوگی اللہ نے، سرکار مدینہ کو زیادہ آتی تھی۔ اللہ نے ہر علم آپ کو کمال کے درجے پر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، کہتا ہے میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور بوجھ مجھ پہ زیادہ ڈالتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں اس چیز پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عامہ عطا فرمائی ہے، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا خاصہ ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح آپ کی رسالت کا ایک خاصہ ہے جامعیت۔ جامعیت اس سے مراد یہ ہے، اب دیکھیں نا کہ اگر آپ زبور کو پڑھیں، زبور میں صرف آپ کو دعائیں ملیں گی، وہاں آپ کو جہاد کے احکام نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو عدل کرنے کے طریقے نہیں ملیں گے، دعائیں ملیں گی۔ تورات میں قانون کی باتیں ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، لیکن ان کی سیرت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ قضا کس طرح کرنی ہے، فیصلے کس طرح کرنے ہیں، کیونکہ وہ قاضی بنے نہیں، قاضی رہے نہیں۔ جہاد کس طرح کرنا ہے آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی وہ ہر لحاظ سے جامع ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، جامع ہے۔ جب ایک یہودی نے حضرت سلمان پہ طعن کیا، کہنے لگا تمہارے نبی تو تمہیں ہر بات بتا دیتے ہیں، انہوں نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ تم نے استنجا کیسے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ تم نے استنجا کیسے کرنا ہے۔ سامعین محترم، لوگ جدید اور قدیم کی بات چھیڑتے ہیں، سائنس اور مذہب کی بات چھیڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی کچھ جدید نہیں ہے، سائنس کا کوئی کلیش مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اور پیدا ہونے والے حالات جامعیت اسلام کے منافی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جدت کیا ہے اور قدامت کیا تھی؟
قدامت یہ تھی کہ بندے پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. اب تم بڑی اچھی اچھی گاڑیوں پہ سفر کر. سائنس نے کیا دیا بندے کو؟ یہی دیا نا, آرام دہ گاڑیاں دے دی, زندگی گزارنے کے بڑے اچھے اچھے طریقے دے دیے. تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ انسان کو اخلاقیات کی ضرورت نہیں رہی؟ پہلے یہ بتایا تھا مذہب نے کہ تم نے اونٹ کیسے چلانا ہے. اب انہی اخلاقیات کو ہوائی جہاز پہ منطبق کر لو, گاڑی پہ منطبق کر لو, تطبیق ہو جائے گی. کہاں سے آپ کو وہ کلیش نظر آتا ہے کہ سائنس یہ کہتا ہے کہتی ہے اور مذہب یہ کہتا ہے؟ اسلام جو مکمل ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لباس کے بارے میں دو باتیں کہیں. وَأَنزَلْنَا کہ علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا. وَأَنزَلْنَا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا. ہم نے تم پر لباس اتارا. لباس اتارا سے یہ مراد نہیں ہے کہ بنا ہوا لباس آپ کے لیے اتر گیا. یہ بھی لوگ, یعنی جو لوگ قرآن کے اسلوب کو نہیں سمجھتے وہ بڑے طریقوں سے گمراہ ہوتے ہیں. کسی بات کا علم نہ ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے. کسی کو بھی ہر بات کا علم نہیں ہوتا. بندے کو علم نہ ہو اور بندہ کہے میں جانتا ہوں, وہ مارا جاتا ہے. انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا. قرآن نے کہا ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت ہے, خوبصورتی ہے. اب قرآن نے لباس کے بارے میں دو باتیں بتا دی. ایک تو شرمگاہ کو ڈھانپے, دوسرا اچھا لگے. اب قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تم دھوتی باندھتے ہو یا شلوار پہنتے ہو. یہ کلچر ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے کا. یہ پینٹ شرٹ انگریز کے مسلمانوں کی ایجاد ہے. اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسلام نے آپ کو بیسک چیز دے دی. بھائی دنیا میں جو بھی مسئلہ پیدا ہوگا اسلام اس کی بنیاد دے چکا ہوگا. اسلام اس کی بنیاد دے چکا ہے. اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جامع ہے. اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ملے گا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن تعلیمات نہ چھوڑی ہوں. یہ جامعیت بھی رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا خاصہ ہے, اور کسی نبی کی رسالت میں آپ کو جامعیت کا پہلو نظر نہیں آئے گا. سامعین محترم, اسی طریقے سے رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا ایک اور خاصہ ہے, اور وہ ہے کاملیت, کامل ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اچھا, یہ جو آیا کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ دین مکمل ہو گیا. اس میں وہ میں ایک جگہ پر گیا, ایک پروگرام تھا, تو جب بندہ بات کرتا ہے نا آپ سے, کوئی بھی جو بندہ دل سے صاف نہ ہو نا, فارمیلٹی کر رہا ہو, آپ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے بھی لوگ جیسے شروع ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا, یہ ہوا, وہ. ایک صاحب کہنے لگے, مجھے کہنے لگے, بعد میں کہنے لگے سر انہوں نے تو ہر پروگرام کے بارے میں یہی کہنا ہوتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں ڈگریاں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, لیکن دین کے کامل ہونے کا
سرٹیفکیٹ میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ سامعین محترم، ایک یہودی نے حضرت ابن عباس سے کہا، کہنے لگا تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری تورات میں ہوتی نا، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن کر کے مناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے یہ آیت عرفہ کے دن اتری تھی اور وہ جمعے کا دن تھا۔ ہمارے نزدیک عرفہ بھی عید کا دن ہوتا ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہوتا ہے، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم نے اس دن دو عیدیں منائی تھی۔ یہ بھی سرکار کی رسالت کا خاصہ۔ اب میں ایک اور بات کروں، پہلے انبیاء کرام جو دین لے کے آئے وہ ناقص نہیں تھے، لیکن وہ اپنے وقت کے لیے تھے۔ لیکن آپ اگر 50 سال پیچھے جائیں آپ کو ٹرینڈ بدلے ہوئے نظر آئیں گے، 100 سال پیچھے جائیں آپ کو اور ٹرینڈ نظر آئیں گے۔ اب بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کتاب بہت اچھی ہے، لیکن یہ اپنے دور میں تھی، اب اور کتابیں آ گئی ہیں بڑی اعلیٰ، ٹرینڈ بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک 2 سال کے بچے کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ اس کے لیے پورے ہی ہوتے ہیں، ناقص نہیں ہوتے، لیکن جب وہ بچہ 2 سال کا 5 سال کا ہو جائے تو وہ کپڑے ناقص ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کے بچے کو وہ کپڑے 5 سال والے ناقص ہو جاتے ہیں۔ انبیاء، تمام انبیاء جو دین لے کے آئے وہ اپنے زمانے کے لیے کامل تھا، لیکن قیامت تک کے لیے کامل نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ قیامت تک کے لیے کامل ہے۔ جو بھی مسئلہ پیش ہوگا میرے آقا نے وہ بنیادیں عطا کر دی ہیں جن کی روشنی میں اس چیز کو بآسان پورا کیا جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بھی سرکار کا خاصہ ہے، آپ کی رسالت کا خاصہ ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود نہیں کیا تھا، لوگوں کو اس کا محافظ بنایا گیا تھا کہ تم نے اپنی کتاب کی حفاظت خود کرنی ہے۔ سامعین محترم، اور لوگوں کا مزاج آپ جانتے ہیں، یہ اپنے مفاد کے بندے ہوتے ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کتابیں محفوظ نہ رہی۔ خدائی اہتمام کیوں نہیں کیا گیا ان کو محفوظ کرنے کا؟ اس لیے کہ وہ کتابیں قیامت تک کے لیے تھیں نہیں، وہ اپنے دور کے لیے تھیں، اپنے وقت کے لیے تھیں۔ لوگوں کے ذمہ حفاظت لگائی گئی، بدل گئی۔ آپ پڑھیے، آج آپ کو ایسے ایسے افسانے ملیں گے ان کتابوں میں، بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں میں ایسی ایسی عجیب و غریب اور معاشقے کی داستانیں ملیں گی، بندہ اسے بیان نہیں کرتا، بیان نہیں کر سکتا بندوں میں۔ قرآن مجید کے بارے میں
میرے رب نے یہ وعدہ فرما دیا، اتارا بھی ہم نے ہے، محفوظ بھی ہم کریں گے۔ یہ بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خاصہ ہے، یہ بھی سرکار کی نبوت کا خاصہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اچھا قرآن ایک نا، ویسے آپ کو بتاؤں تھوڑی سی اتنی اچھی بات نہیں ہے بہرحال، کہ ایک میرا دوست ہے، اس نے ایک میری کتاب پڑھی، اس میں کتابت کی بہت غلطیاں تھیں۔ اس نے مجھے فون کیا، اچھا اس کی بھی میں ایک کتاب پڑھ چکا تھا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں، جس میں مجھ سے بھی 10 گنا زیادہ غلطیاں تھیں۔ اس کی اور ادارے نے شائع کی تھی، میری اور ادارے نے شائع کی تھی۔ مجھے اس نے فون کیا، مجھے کہنے لگا یار یہ تیری کتاب میں بڑی غلطیاں ہیں۔ میں نے کہا تو معاف کرنا، وہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں غلطیاں نہیں ہیں، اس میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر میں نے کہا بھائی جو کتاب بغیر غلطیوں کی چھپتی ہے نا، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں انسانی دسترس نہیں ہے۔ کوئی پبلشر نہیں چاہتا کہ غلطی رہے میری کتاب میں، کوئی پروف ریڈر نہیں چاہتا کہ غلطیاں رہیں، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا میرے رب نے خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اور سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کیسے کیسے گمراہ کن فرقے آئے جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ باطنیہ کی آپ مثال لیں، انہوں نے کہا اقیم الصلاۃ کو مانتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے۔ یہ جو گور شاہی وغیرہ ہے یہ باطنیہ کی باتیں تھیں، لوگ سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی باتیں تھی ساری۔ آتو الزکوٰۃ کو مانتے ہیں، زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی، مولانا روم نے حکایتیں لکھ کے حقائق کو واضح کر دیا، حقائق کو واضح کیا حکایتوں کے روپ میں، اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین میں اس طرح وہ کھدائی کر کے کسی چیز کے ساتھ وہ شکلیں بنایا کرتے تھے ہاتھوں پر، آج کل بھی وہ بناتے ہیں کھدائی کر کے، سٹیچو یا کیا اسے کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے، ایک بندے نے کہا کہ بھائی میرے یہاں پر شیر کی تصویر بنا۔ جب اس نے سوئی سے کھدائی شروع کی نا، اس کو تکلیف ہوئی، کہنے لگا کیا بنا رہا ہے؟ کہنے لگا شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا سر کو رہنے دے، باقی شیر بنا دے۔ اس نے پھر کھدائی شروع کی، کہنے لگا اب کیا بنا رہا ہے؟ کہنے لگا ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹانگوں کو چھوڑ دے، باقی شیر بنا دے۔ پھر کیا؟ اس نے کہا اب کیا؟ اس نے کہا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا پیٹ کو چھوڑ، باقی شیر بنا دے۔ اس نے کہا بھائی میں نے کوئی ایسا شیر نہیں دیکھا جس کی نہ ٹانگیں ہوں، نہ پیٹ ہو، نہ سر ہو۔ معتزلہ پر یہ باطنیہ پر یہ دراصل تنقید تھی کہ اگر تم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو دین کہاں سے رہے گا؟ معتزلہ نے حلیہ پکڑ دیے تھے دین کے، لیکن وہ اللہ کی کتاب کو تبدیل نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، قرآن یہی رہا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کیا کیا گمراہ قسم کی باتیں لوگ نہیں کرتے، لیکن قرآن کے متن کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ کس لیے؟ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو ویسے نہیں بھیج دیا، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور آخری کتاب آپ کو عطا فرمائی۔ اس کتاب کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ پیغام قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور کوئی بندہ اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن فلاں صدی میں تو اس طرح تھا، آج اس طرح ہے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح آپ کی رسالت کا ایک خاصہ اور بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ پھر حفاظت قرآن کے بڑے خدائی ذریعے ہیں، ان پر بات طویل ہو جائے گی۔ ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں وہ ذوق پیدا کیا کہ سرکار کے امتیوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ بہت سی باتیں کر لیں گے لیکن اپنے انبیاء کی ادائیں نہیں بتا سکیں گے۔ یہ خاصہ رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں وہ ذوق پیدا کیا۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت جو ہے نا، ان کو پتہ چلا کہ ایک سرکار کی حدیث ہے اور وہ فلاں صحابی کو آتی ہے، یہ سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں جا کے ان سے اپنے نبی کا فرمان سنتا ہوں۔ 2 مہینے اونٹ پہ سفر کر کے حدیث سننے کے لیے گئے، 2 مہینے سفر کرتے رہے مصر میں آئے، اور یہ وہ حدیث ہے من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس طرح ذوق دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہ سرکار کے ایک ایک فرمان کو 40 50 صحابہ نے روایت کیا، اور ایک ایک ادا میرے پاک نبی کی محفوظ کر لی گئی۔ سامعین محترم، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ وضع حدیث کا فتنہ بھی تو آیا تھا کہ لوگوں نے یہاں حدیث گڑھی، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ سرکار کی سنت کو محفوظ کیا گیا؟ میں یہ عرض کروں گا کہ لوگوں نے حدیثیں گڑھی، لیکن اب یہ ناممکن ہے کہ ایک حدیث نہ ہو اور امت اسے حدیث سمجھتی ہو۔ علماء نے چھانٹ کے الگ کر دیا ان کو۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد کو لایا گیا۔ ہارون نے کہا اس کو پھانسی دے دو، اس نے لادینیت پھیلائی ہے۔ کہنے لگا جناب آپ مجھے تو پھانسی دے دیں گے، ان 1000 روایات کا کیا کریں گے جو حدیثیں نہیں ہیں لیکن میں نے حدیثیں بنا کے لوگوں میں پھیلا دی ہیں۔ ہارون الرشید کہنے لگا اللہ یحییٰ بن معین کو سلامت رکھے، اللہ احمد بن حنبل کو سلامت رکھے، وہ تیری گڑی ہوئی حدیثوں کو اس طرح چھانٹ کے الگ کر دیں گے جیسے دودھ سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وضع حدیث پر باقاعدہ کتابیں ہیں، ملا علی قاری کی الموضوعات الکلیم، امام سیوطی کی، اور بے شمار کتابیں ہیں جن میں جعلی روایات کو الگ کر دیا گیا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی پہ اتارا گیا کلام بھی محفوظ رکھا ہے، اپنے نبی کی سنت کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر کام خدا کرتا ہے لیکن کسی وسیلے سے کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں وہ ذوق ڈالتا ہے، اور محدثین نے کیا کیا کام کیے ہیں، راویوں کے حالات اور پتہ نہیں کتنی تحقیقیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح سرکار کی رسالت کا ایک اور خاصہ ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں ان پہ صلاۃ بھیجتا ہوں، میرے فرشتے ان پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اور جب ملائکتہ میں جب جمع کو مضاف کیا جائے تو عمومیت آ جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی فرشتوں کا مخصوص گروہ نہیں ہے جو صلاۃ بھیجتا ہے،
میرے سارے فرشتے میرے نبی پر صلاۃ میں. عرفی نے کہا تھا سرائے زلف و رخسارے تو اے ماں، سرائے زلف و رخسارے تو اے ماں، ملائک ورد صبح و شام کردند. میرے محبوب تمہاری زلفوں کی تعریف آسمان کے فرشتوں کا وظیفہ ہے. یہ صرف سرکار کی رسالت کا خاصہ ہے. پھر اہل ایمان کو کہا صلو علیہ وسلم تسلیما، سرکار کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجو. اللہ نے کسی اور امت کو نہیں کہا تھا تم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو. یہ بھی خاصہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. انشاءاللہ العزیز باقی چیزیں میں اگلے جمعے پر عرض کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سنت کی اتباع کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.